آپ بتائیں کہ جادو اگر کسی ایکس پرسن پہ کرا گیا تو جادو کیسا ہوتا؟ مطلب اس کے اوپر جن حاوی ہو کے یہ سمٹمز پورے آتے جیسا آلسی ہو جا رہا ہے؟ یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، سمٹمز میں اور بھی 2-3 چیزیں ہیں جو پہچان سکتے ہیں اور احتیاط بھی کر سکتے ہیں۔ جادو کے لیے جادوگر کو چاہیے کہ اس کے شیاطین سے جو انہیں کوپریٹ کرتا ہے اس کو لوگ موکل بولتے ہیں، حالانکہ وہ شیاطین ہیں۔ موکل صرف ایک آڑ ہے ڈھانپنے کے لیے کہ وہ شیاطین کا نام لیے تو کوئی بھی نہیں آئیں گا۔ موکل بولے تو کیا ہے، سمجھتے جیسا کہ فرشتے وکالت لے رہے ہیں، جبکہ وہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ شیاطین سے کوپریٹ کرتے، اور یہ کوپریٹ کفر ہے، کیونکہ جادو سیکھنا، سکھانا، اس کے طرف جانا ہی کفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرے، اور یہ کام سے پرہیز کرنے کا حکم قرآن سنت میں جیسا پہلے بتایا گیا۔ تو جادوگر کیا کرتا ہے کہ جس کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے، کرنے والے آتے ہیں، رقم پیش کرتے ہیں کہ اتنے لاکھ دیں گے ہم، تم ان کا ستیہ ناسہ کرو، فلان کرو۔ اب یہ چیز کو کرنے کے لیے یہ ان سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے طلب کرتا ہے، یا تو وہ جس کو اٹیک کرنا ہے اس کے کپڑے لاؤ جو پہنے ہوا تھا، یا اس کے بعض خواتین بولتے اپنے برقعے غائب ہو گئے، اوڑھنیاں غائب ہو گئے، کیونکہ جو چیز انسان پہن کر رہتا ہے، خاصیت ہے کہ ہر انسان کی جیسا فنگر پرنٹس الگ ہے، آئی پرنٹس الگ ہے، اس کی پسینے کی سمیل بھی ہر انسان کی الگ ہوتی ہے، قدرتاً اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ بال بھی سنا میں، ناخن بھی سنا میں۔ تو یہ ساری چیزیں کس سے ریلیٹڈ رہتے ہیں؟ آپ کے سمیل سے جو اس کے اوپر ہے۔ تو جنات کی کیپیسٹی میں ایک بہت بڑی پاورفل چیز ہے ان کے پاس، کہ ان کو ایک بار سنگائیں گے تو دنیا میں کدھر ہے وہ کیپچر کر سکتے ہو شخص کو۔ اس لیے عامل جادوگر جو رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کپڑے مانگتے ہیں، ناخن مانگتے ہیں، بال مانگتے ہیں، جو چیز انسان کی کھندلی ہوئی مٹی بھی لے لیتے ہیں، کبھی شوز، کپڑے یعنی جوتے بھی، چپلیں بھی چرائے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں انسان کا سمیل کا وہ رہتا ہے۔ تو جنات کو ایڈریس، ای میل ایڈریس یا پوسٹل ایڈریس پہ نہیں بھیجتے، آپ کے والدہ کا نام اگر مل جائے ان کو، اور وہ ایک الگ میٹر ہے، پھر بھی سنا تھا اس چیز کے بارے میں بھی کہ والدہ کا نام جو پوچھے وہ والدہ کا نام، اور یہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو، شیاطین کو استعمال کرتے ہیں ایڈریسنگ کے لیے، کدھر پہنچانا ہے، کس کو ٹارگٹ کرنا۔ تو مل گیا، اس کا ایڈریس مل گیا جس کے اوپر جادو کروانا ہے۔ تو اب یہ شیطان، یہ جادوگر کا انسان کے پیچھے ایک واچنگ سروے کرتے رہتا ہے کہ یہ شخص کب اللہ کا ذکر کرتا، کب ناپاک رہتا، کب کیا حالت میں رہتا، کب کس حالت میں رہتا۔ مجھے یاد ہے افریقہ کا ایک بڑا جادوگر جو 4th اسٹینڈرڈ نمبر پہ تھا پورا افریقہ میں، اللہ سبحانہ وتعالی اس کا توبہ نصیب کیا، تو انہیں ایک انٹرویو میں ہمارے پاس آ کے، ٹی وی میں بھی ڈالے ہم انٹرویو، وہ کہتا تھا کہ میرے پاس اتنے بڑے کالے جادو کے شیاطین، جنات میرے قبضے میں آ گئے تھے، کیونکہ میں ان کے پورے ریکوائرمنٹ فلفل کرتا تھا۔ اور ریکوائرمنٹ کیا ہے جادوگر بننے کے لیے؟ قرآن کی توہین کرنا، اللہ سے صراحت کفر کرنا، ناجائز چیزیں کراتے ان سے، شیاطین کے لیڈرز، کیونکہ لیڈراں اپنے چمچوں کو، نیچے والوں کو ڈھکلتے کہ جاؤ یہ ہمارا ایجنٹ ہے۔ کیوں؟ کفر جہنم تک پہنچانے کے لیے یہ لوگ کی مشن ایک ہوتی ہے، اور ان کے ایجنٹس یہ رہتے ہیں۔ تو کفر کے لیے وہ لوگ آپ سے، جادوگر بننے کے لیے آپ کو، ہمارے جنات کا سپورٹ لینے کے لیے آپ کو نماز چھوڑنا ہے، ناپاکی کی حالت میں اتنے مہینے تک رہنا ہے، قرآن پر نعوذ باللہ گندگی کرنا ہے، پھر ناپاک خون سے آیتاں لکھانا ہے، پھر قرآن کو چپل کی طرح پہن کر مہوریوں پہ چلتے ہوئے جانا ہے، پھر نعوذ باللہ زنا بالمحارم، اور زنا جانوروں کے ساتھ بھی کرواتے ہیں۔ مطلب کہ سب حد پار کر دینا، حد پار کر دینا کہ تم کفر میں اس حد تک آ گئے کہ قرآن کی توہین کرو، اللہ کی کوئی عزت نہیں باقی رکھو سب کی۔ تو جب بڑا سرکش لیڈر ان کا مانا آپ کو، تو آپ کے لیے اپنے چمچوں کو اپنے بھیجتا، جاؤ اس کی ہیلپ کرو، یا ہمارا یہ آدمی ہمارا مشن کرو۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک مسئلہ ہے۔ یہ جادوگر مجھے انٹرویو میں بتایا ہے، بولا مجھے بڑی رقم آئی کسی کے طرف سے، اور بولے کہ یہ آدمی کو فلان کمپنی کا آدمی ہے، مینیجر ہے، اس کو ٹارگٹ کرو۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اپنے بڑے بڑے شیاطین کو بھیجا ہوں، تو لوگ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، نہیں دکھا صاحب۔ ارے اب بھی دیکھا میں، پھر میں خود جا کے دیکھتا ہوں وہاں ہے، پھر میں ان لوگ کو بھیجتا ہوں، جاؤ دیکھو ادھر جگہ پہ ہے، جا کے سروے کر کے پھر سے آتے ہیں، نہیں دکھا، نہیں ملا۔ تو نہیں بول رہا، میں پریشان، میں کتنے کی یعنی لوگوں کے صفایا کر دیا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ہی، اور یہ آدمی گھٹ رہا نہیں،
نہیں دکھ رہا. کیسا نہیں دکھ رہا؟ میں ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ بہت سختی کے ساتھ, کیونکہ میں اتنا تمہارے ساتھ کوپریٹ کر, ہاں نمبر 4 اسٹیج پہ ہوں اور تم لوگ میری کام نہیں سنتے, اس کو ایک پکڑ کے ایک کو نہیں مار سکتے. تو وہ کہتا ہے اس کے پیچھے میں سروے جب کرا, اس کے ساتھ دوستانہ کیا تھوڑا کسی بہانے سے, اس کو میں پوچھا جتنے بھی جنات میرے پاس آ کر رپورٹ کرتے تھے کہتے تھے اس کے پاس بہت بڑا علم ہے, بہت بڑا علم ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سک رہے, ہم اس کو کیچ نہیں کر سک رہے, ہم اس کو انٹری مار نہیں سک رہے. تو میں نے سوچا میرے سے بڑا علم ہے تو میں کم سے کم اس سے تو کچھ سیکھ لوں. تو اس کی دوستانے بہانے میں گیا تو میں پوچھا بھائی آپ کیا کرتے وہ کرتے. تو میں دیکھا اس کے ساتھ کہ ماشاءاللہ سے فجر کی نماز مغرب کی نماز کے ساتھ بیٹھ کر جو اذکار دعائیں پڑھتا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہ پاور سے اس کو کوئی دیکھ نہیں سک رہا, نہ پہنچ سک رہا, نہ اس کو دھکا دے سک رہا. غافلوں کو اللہ کی مدد نہیں ہوتی, کیونکہ غافل ایسا دکھاتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے سیکورٹی کی. ایمان والا اللہ سے جڑتا ہے. اور یہ انسان کو بیفور اٹیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صبح شام کے اذکار دعائیں ہیں, اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو پریکوشن آپ کو مل جاتا ہے اٹیک سے پہلے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو قرآن مجید میں وعدہ کر چکے ہیں واللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ آپ کو لوگ کے شر سے محفوظ رکھیں گے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں صبح شام اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ تو میرے کو تیری پناہ میں لے لے, اللہ تو میرے کو اس سے محفوظ کر دے, اللہ ہر شر. یہ دعائیں کیوں مانگ رہے تھے, صبح شام کیوں پڑھ رہے تھے جب ان کو وعدہ مل چکا؟ تاکہ یہ امت کو سکھائے کہ تم لوگ اپنی غفلت میں مت رہو, اللہ سے مانگو تو تم کو کیئر ملیں گا, نہیں مانگیں گے اللہ سے نہیں جڑیں گے تو تم کو کوئی سہارا نہیں. جیسے